صلی علی رسول الکریم۔ محترم مقام اکابرین، کارکنان اور بٹا مزدور، تقریباً جو مزدور ہیں سارے ساتھی، ان کے اکابر جو ہیں آج سارے تشریف فرما ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنی اپنی نمائندگی کے لیے یہاں موجود ہیں، اور آج ایک تاریخی دن ہے جس پر آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں چند گزارشات آپ کے حوالے سے جو آج یہاں گفتگو ہوئی ہے اس پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات جو محترمہ غلام فاطمہ صاحبہ نے کہی ہے اس حوالے سے کہ جو کنسلٹیشن ہو رہی ہے اس میں ان کی شرکت، میں نے پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی میں، ظاہر 78 سال ہو گئے ہیں ملک بنے کو، اور یہ قانون بھی بنتے ہیں، کمیٹیوں کا بھی ایک نظام ہے، وہاں بھی ڈیلیبریشن ہوتی ہے، تو یہاں آ کے کوشش کی ہے کہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے سب سے بات کر کے پھر ہم کسی چیز کو آگے بھیجیں۔ جو آج زیر بحث معاملہ ہے آپ کا لیبر کوڈ کا، میرے پاس چونکہ تمام لیڈرز کی کوئی فہرست نہیں تھی، میں نے تو ایک دعوت عام دی تھی، جو لیڈرز جن کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، آ کے اپنا موقف بیان کریں، جو ان کی تجاویز ہیں وہ لے کے آئیں۔ تو ہماری یہ دعوت آپ تک نہیں پہنچ سکی، اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ پہلے بھی ہمارے بات پہنچی تھی، تو میں نے اس دن بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس دائرہ کو مزید بڑھائیں گے اور آپ سب لوگوں کے موقف کو سنیں گے، اور جہاں بات ہوگی اس میں آپس میں ڈائیلاگ کے ذریعے کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے۔ میں کم سے کم جب تک ہوں وہاں ہوں، تو میں تو آپ کے لیے لڑوں گا اور اب تک لڑ رہا ہوں۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو، ورنہ یہ آتے ہیں قوانین کمیٹیوں میں آتے ہیں، ایک دن بات ہوتی ہے، اسی دن پاس ہوتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، لیکن جب 2 ڈیلیبریشن ہماری اس پہ ہوئی ہیں تو ہم نے اس دن جو لیبر لیڈرز وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اتنا وقت چاہیے، تو میں بار بار وہاں سے یہ پریشر انٹرنیشنل بھی ہے کہ اس کو لائیں قانون کو، کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو رجسٹ کر رہا ہوں کہ نہیں، جب تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، تمام سٹیک ہولڈرز کا موقف نہیں آئے گا، اس بحث مباحثے کے بعد ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، تو میں اس کو ایسے نہیں یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ تو اس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، کچھ مزدور تنظیموں کی طرف سے کوئی پرپوزلز آئی بھی ہیں، مزید بھی ہم دیکھیں گے، تو اس کو باقاعدہ ایک پورے پروسیس سے گزار کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ان پٹ لے کے اس پہ بات کر کے پھر جو بات سمجھ میں آئے گی، جس پہ ہم متفق ہوں گے، اس کو جو ہے ہم آگے بھیجیں گے۔ باقی جو بات، اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی نامثالی صورت کبھی تھی نہ آج ہے، بڑی ورس صورتحال ہے کہ ایک ترقی پذیر ملک میں جہاں سارے دوستوں نے بڑی جذباتی باتیں کی ہیں، بڑی بلند آہنگ بات کی ہے، اچھی بھی لگتی ہے، تالیاں بھی بجتی ہیں، لیکن کیا عمل ہمارا سب کا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس بات کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ مجھے بہت اچھی بات لگی، میری بھی سوچ کے یہ نزدیک بات ہے جو محترمہ بشرا صاحبہ نے کی، کہ آپ کی حالت کوئی بدلنے نہیں آئے گا، ایک حد تک آپ سے ہمدردی ہوگی، کوئی قانون بن جائے گا۔ ہمارا ملک جو پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوور لیجسلیٹر ملک ہے، کہ اس میں اتنے قوانین ہیں، میں روز وہاں ہاؤس میں بھی بات کرتا ہوں کہ آپ وہ قانون کیوں بناتے ہیں جس پر آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے، نہیں کروا سکتے، تو نہ بنائیں، جھوٹ نہ بولیں، خود سے نہ بولیں، لوگوں سے نہ بولیں۔ تو اسی طرح کے یہ قانون ہیں بنتے ہیں۔ اس دن بھی لاسٹ ایک فنکشن تھا، اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، غالباً محترمہ رینا صاحبہ کا تھا شاید، کہ اس دن بات ہو رہی تھی 37,000 تھا کہ 40,000 جو ہو جائے، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو 37 تو مل نہیں رہا، پہلے 37 تو لے لیں پورا، اس کو تو پورا کر لیں، تو وہ مل نہیں رہا، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو عمل جو ہے اس کو عمل درآمد کروائیں۔ چلو اب 40 ہو گیا ہے، اس کو میری جہاں تک کوشش ہے، پہلے تو یہ ہے کہ سرکار کے اپنے محکمے جو حکومتی محکمے ہیں وہاں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، اب ہم
آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ان پہ تو عمل درآمد ہو، پھر ہم پرائیویٹ فیکٹریوں کو، جو دوسرے دیگر شعبے ہیں ان کو دیکھیں. ابھی نیکسٹ ویک میں ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہے، اس میں جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ کافی حد تک اس کا طریقہ کار، کیسے کیسے طریقے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اس چیز سے، قانون کو ڈائیورٹ کرنے سے، اس سے بچ کے نکلنے کے. تو ہم یہاں جس طرح جس کو کوشش کرتے ہیں کہ چیک کے ذریعے ان کو ادائیگی ہو تاکہ وہ چیزیں پکڑی جا سکیں، تو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ ضرور ہوگا. جو بات میں کر رہا تھا کہ جب تک آپ نے اپنے خود سے بات نہیں کرنی کہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ پیشگی لینے والی، تو جب تک آپ خود اپنے آپ پہ جبر نہیں کریں گے نا، اپنے آپ کو روکیں گے نہیں، تو ان سے جب بات کرتے ہیں ہم بٹا مالکان سے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کام کرنا ہے، یہ کام ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں جی پہلے پیسے دیں پھر ہم نے کام کرنا ہے، پیشگی لینی ہے. اچھا، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے، ہم دیتے ہیں. جب وہ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو روکتے ہیں. تو آپ جہاں ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ پیشگی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس پیشگی کے پیچھے مقصد کوئی اور چھپا ہوتا ہے، وہاں خود کو بھی اس سے روکنے کے لیے کہ آپ بھی چیزوں کو، ظاہر ہے مشکل ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور مزدوری کم ملتی ہے، لیکن اس سے بھی کم مزدوری میں بھی لوگ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ خود کچھ لوگ مثال نہیں بنیں گے تب تک شاید پھر ہم خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، پھر اس پر اس طرح عمل ہونا شاید مشکل ہوگا. تو اس لیے ایک طرف اپنا مطالبہ بھی رکھیں، جیسے یہ بات کی جا رہی ہے کہ 3,500 روپیہ اس کی ہے، آپ کی جو 1000 اینٹ کی مزدوری ہے، اس کا مطالبہ بھی رکھیں، اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں، ساتھ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. جب آپ آزاد ہوں گے تو پھر آپ زیادہ جرت کے ساتھ اپنے مطالبے کی بات کر سکیں گے. تو اس کے لیے سب کو مل کے، جہاں تک ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیوں کی بات ہے، تو اس میں بھی میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اب میرے نالج میں اس طرح پوری طرح بات نہیں تھی، اب اپنے ضلع کی حد تک ہم کوشش کریں گے. باقی بھی جو کمیٹی کی میٹنگ میں ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو اس کو بھی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بات کہی ہے پروفیسر صاحب نے، اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. دیکھیں جب میں آیا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو محکمے ہیں جو آپ کو کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کے متعلقہ ہیں یا دیگر ہیں، جو وسائل کی ڈرینج اتنی زیادہ ہے، ورکر ویلفیئر فنڈ ہے، سوشل سیکورٹی ہے، اگر ان وسائل کو ہی جو مزدوروں کی ملکیت ہے ان کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیا جائے تو ہم تعداد زیادہ بڑھا سکتے ہیں جن لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک پورے ہر طرف سے جھونکے لگی ہوئی. میں نے آتے ہی ایک کوئی بلینز کا معاملہ تھا اور اب مزدوروں کی ملکیت ایک جگہ تھی، اس پہ میں نے اس کو دیکھا، اس پہ بات کرنے کی کوشش کی. ہاں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ معاملہ تو مزدوروں کا تھا، چلو میں تو دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوں، مجھے نہ شامل کریں اس میں. تو میں کسی مزدور لیڈر نے جن کا یہ معاملہ تھا کہ اگر ہم وہ بلین آف روپیز بچانے میں کامیاب ہوتے، اس کو مزدوروں کی فلاح کے لیے استعمال کر سکتے، تو لیکن کسی نے اس میں میرے ساتھ آ کے، جو میں پریشر برداشت کر رہا تھا، جہاں ظاہر جن لوگوں کے سٹیٹ تھے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، تو کسی ایک نے یہ آج تک مجھے یہی نہیں کہا کہ بھیا آپ نے تو یہ اچھا مزدوروں کی لڑائی لڑا، ہم نہیں بھی کھڑے ہو سکے لیکن آپ تو لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. جو جب تک آپ صرف تقریریں کریں گے، چاہے وہ لیڈر ہوں یا آپ ہوں یا میں ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ کوئی نہیں کرتا. تو اسی لیے جہاں جہاں بھی کوئی شخص بیٹھا ہے، ایک دوسرے کی طاقت بنیں. جیسے آج آپ کے لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں، تو جب آپ طاقت بنیں گے، آرگنائز کریں گے، آرگنائز خود کو بھی کریں گے. بات کی پروفیسر صاحب نے، آرگنائز ہونا چاہیے. تو جب آرگنائز ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، جہاں جہاں بھی اکٹھے ہوئے ہیں، فیصل آباد میں باب لطیف نے کام کیا ہے، بہت سارے تو نہیں لیکن بہت حد تک مطالبات اس نے منوائے ہیں. اور جب آپ بھی آرگنائز ہوں گے، آپ کی بھی سوچ کی درستگی ہوگی. یہ لیڈر جو لوگ آپ کے کام کر رہے ہیں، غلام فاطمہ صاحبہ ہیں، تو سارے آپ کا ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی بھی دیں گے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو اس میں آپ آرگنائز بھی ہوں، اپنی صفیں بھی درست کریں. تو قوموں کی زندگی میں
दिनों में कोई काम नहीं होते, ये सालों लगते हैं, लगे हुए हैं, 80 साल से पहले भी लगे हुए हैं, और भी चंद दिन लग जाएंगे। लेकिन जितनी जल्दी तेज़ी के साथ आप मुनज़्ज़म होंगे, अपनी सोच दुरुस्त करेंगे, ख़ुद को नफ़ी करेंगे, 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो तब आप जाके अपनी ताकत मनवा सकेंगे और अपने मसाइल भी हल कर सकेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ, आप लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी है और यहाँ बड़े अच्छे अल्फाज में, मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप सब दोस्तों की मोहब्बत है। बहरहाल जहाँ तक मेरा इख्तियार है, कमेटी की मेरे पास है, वहाँ मैं उससे आगे बढ़ के भी कोशिश करता हूँ। जहाँ बात करने की ज़रूरत होती है वो भी मैं करता हूँ, वो तो मेरा इख्तियार है, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो मैं करता रहता हूँ और करता रहूँगा भी इंशाअल्लाह। लेकिन जहाँ आपको समझते हैं कि ये इस कानून में तरमीम करके हम बेहतर कर सकते हैं, तो मैं हाज़िर हूँ उसके लिए, आप काम करके अपने फ़ोरम को इस्तेमाल करने के लिए। आपकी क़यादत जब चाहे, हर वक्त मेरा फ़ोन खुला है, कोई मेरा ये नहीं है, मेरे पास अपने पास ही फ़ोन होता है, मैं खुद ही सुनता हूँ। तो जब भी जहाँ आपकी क़यादत चाहे, जिस वक्त चाहे, मैं उनके साथ खड़ा भी हूँगा, खड़ा हूँ, और आप मज़दूरों की बेहतरी के लिए, फ़लाह के लिए मैं हर वक्त हाज़िर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों।
بھی اسی طرح سے محاسبہ کریں، اس لیے کہ اگر تاریخ میں آج اس ایک خط کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، ایک آسما جہانگیر کا ذکر ہو رہا ہے، تو خدا کے واسطے آپ لوگ بھی اپنی تاریخ بنا کر جائیں یہاں سے کہ آپ نے مزدور دشمن پالیسی